الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ درس حدیث کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج درس حدیث کا نواں سلسلہ ہے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے تکبر۔ جس طرح ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور جو کہ بہت زیادہ خطرناک اور ہلاک کرنے والی ہیں اور انسانوں کو عذاب نار تک لے جاتی ہے اور بہت زیادہ مذموم ہوتی ہیں۔ یہ بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ہم پچھلے سلسلے میں بھی حسد کے متعلق سن چکے ہیں، ریاکاری کے متعلق سن چکے ہیں۔ یہ تمام جو بیماریاں ہیں باطنی بیماریاں کہلاتی ہیں، جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اسی کے متعلق آج ہم تکبر کے متعلق، جو کہ باطن سے تعلق رکھتی ہے، اس بیماری کے بارے میں سماعت کریں گے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی تکبر کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے یہ تو امیر کرتے ہیں، تکبر امیر کرتے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں خیال آ جاتا ہے۔ ہم تو ہیں ہی غریب، کہاں سے تکبر کریں گے، ویسے ہی غریب ہوں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہے شیطان کا وار۔ علماء نے تکبر کے 8 ریزنز جو ہیں بیان کیے ہیں۔ اس میں مال جو ہے نا، امیری، مال، یہ تیسرے نمبر میں آتا ہے، مال پہلے نمبر پر نہیں ہے۔ تو تکبر کے 8 سے 9 ریزنز علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ تو ہم تکبر کے ریزنز بھی آج کے درس میں سماعت کریں گے۔ تکبر ہے کیا یہ سنیں گے، اس کی وعیدات کیا ہیں، اس کے اسباب اور علاج کی تمام باتیں ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواس مستکبر۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سنتے ہوئے ہی ڈر جانا چاہیے۔ ہم سنتے رہتے ہیں، ہم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اثر نہیں کرتا ہم، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو چکے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تکبر کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، جو ریزنز ہیں، اس کا علاج کیا ہے، ان تمام کو بغور سماعت کیجئے اور کوشش کیجئے اگر ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے تو اس گندی بیماری سے ہم خود کو بچائیں گے اور ہر طرح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تکبر کیا ہے کہ آپ خود کو افضل جانو اور دوسروں کو حقیر جانو، خود کو افضل جاننا اور دوسروں کو خود سے کم تر جاننا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر اور مغرور وغیرہ یہ کہا جاتا ہے۔ تکبر جو ہے وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ تکبر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہو، جو کہ ابلیس نے کیا، نمرود نے کیا، اور فرعون کا تکبر، یا ایسے لوگوں کا تکبر جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ پاک کے بندوں سے نفرت کے طور پر وہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا تکبر یہ ہوتا ہے۔ دوسری طرح تکبر یہ ہے کہ جو اللہ پاک کے رسول کے مقابلے میں ہو، جس طرح کفار مکہ نے کیا اور کہا کہ ہم آپ جیسے بشر، آپ جیسے انسان کی اطاعت نہیں کریں گے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ یا سردار کیوں نہیں بھیجا، آپ تو ایک یتیم شخص ہیں۔
تو یہ ہے دوسری طرح کا تکبر. اور تیسری طرح کا تکبر یہ ہوتا ہے کہ جو عام آدمی عام انسانوں پر پایا جاتا ہے، جیسے کہ انہیں حقارت سے دیکھے. عام آدمی جو ہے وہ انسانوں پر کرتا ہے، انہیں حقارت سے دیکھتا ہے، حق کو نہیں مانتا اور خود کو بہتر اور بڑا جانتا ہے. تو یہ تیسری طرح کا تکبر کہلاتا ہے، جو کہ عام انسانوں میں بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے، اور یہ بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے. رب تبارک و تعالی ہمیں اس گندی بیماری سے محفوظ رکھے. تکبر کی جو یہ تینوں قسمیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی جناب میں تکبر کرنا، یہ کفر ہے. جو پہلی قسم تھی ان کی اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دوسری اور پہلی دونوں جو صورتیں تھیں، ان صورتوں میں تکبر کرنا یہ کفر ہے. جبکہ عام بندوں پر تکبر کرنا یہ کفر نہیں ہے، لیکن یہ حرام تو ہے، حرام، اور اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے. آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اور ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. فرمایا اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. کافر متکبرین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا. اور احادیث مبارکہ میں بھی کئی مقامات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے متعلق وعیدات بیان کی ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن متکبرین کو، جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا، ان کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. اللہ اکبر. کتنی سخت سزا ہے تکبر کرنے والی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخلوا. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ پاک کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بد اخلاق اور متکبر ہے، برے اخلاق والا اور تکبر کرنے والا، خود کو بڑا جاننے والا. کیا میں تمہیں اللہ پاک کے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا، بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم اٹھا لینا تو اللہ پاک اس کی قسم ضرور پوری فرمائے. تکبر کی جو ابتدا ہوئی، سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ شیطان تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تمام فرشتوں اور ابلیس شیطان کو حکم دیا ان کو سجدہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا، مگر ابلیس نے جو ہے اس نے انکار کر دیا. جب اس سے انکار کا سبب دریافت فرمایا تو وہ اکڑ کر کہنے لگا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. یہ ابلیس نے کہا. اب اس سے ابلیس کی فاسد مراد یہ تھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہوتے، جب بھی میں انہیں سجدہ نہیں کرتا، اب ان سے بہتر ہو کر ان کو سجدہ کروں معاذ اللہ.
ابلیس کی اس سرکشی، نافرمانی اور تکبر پر اس کی حسین صورت جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ بد شکل روح سیاہ ہو گیا، اور اس کی نورانیت سلب کر لی گئی صرف ایک تکبر کے سبب۔ ورنہ وہ کس قدر عبادت گزار شخص تھا، لیکن اس نے تکبر کیا اور اس سے سب کچھ چھن گیا۔ تکبر کے جو اسباب بیان ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا سبب علم ہے۔ علم جو ہے، ایک روایت میں ہے کہ من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ آپ علم ضرور سیکھیں، مگر سیکھنے کے بعد دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ تو خود کو افضل نہیں جاننا ہے، دوسروں کو کم تر نہیں جاننا ہے، علم ضرور سیکھیں۔ تو تکبر کا یہ پہلا سبب علم ہے کہ بعض اوقات انسان کثرت علم کی وجہ سے بھی تکبر کی آفت میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا وہ علاج کس طرح سے کرے کہ بندہ جو ہے وہ معلم الملکوت کے منصب تک پہنچنے والے شیطان کے انجام کو یاد رکھے۔ تو شیطان کے انجام کو یاد رکھے کہ اس نے تکبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے افضل قرار دیا تھا، مگر اسے اس تکبر کے نتیجے میں قیامت تک کی ذلت اور رسوائی ملی، اور وہ جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ کہیں یہ تکبر ہمیں بھی برباد نہ کر دے۔ تو یہ بار بار آپ اپنے ذہن میں لائیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تکبر کا جو دوسرا سبب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اور ریاضت، کہ بندہ کثیر عبادت اور ریاضت کے سبب اس مرض میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا علاج وہ کس طرح سے کرے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں اگر بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے، یہ تو اس رب تبارک و تعالی کا کرم ہے۔ عبادت تو وہی مفید ہوگی نا جس میں نیت درست ہو، تمام شرائط پائی جاتی ہوں۔ بندہ اپنے آپ کو یوں ڈرائے کہ کیا خبر یہ عبادت جس پر میں گھمنڈ کر رہا ہوں وہ میرے اس تکبر کے سبب رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے بجائے مردود ہو جائے، اور جنت میں داخلے کے بجائے وہ جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے۔ اور تکبر کا تیسرا سبب یہ ہے مال و دولت، کہ جس کے پاس کار، بنگلہ، بینک بیلنس اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر ہوں، وہ بھی بسا اوقات تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج وہ اس طرح سے کرے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے جانا پڑے گا۔ کفن میں تھیلی ہوتی ہے نہ قبر میں تجوری، پھر قبر کو نیکیوں کا نور روشن کرے گا نہ کہ سونے چاندی اور مال و دولت کی چمک دمک۔ یہ سب تو یہیں رہ جائے گا، وہاں نہ نوکر چاکر جائیں گے، نہ یہ مال و دولت کی چمک دمک وہاں رہے گی۔ تو یہ اپنے ذہن میں بار بار لائیں، انشاءاللہ مال و دولت کے سبب جو تکبر پیدا ہو رہی ہے آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ تکبر کا چوتھا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے حسب اور نسب، کہ بندہ اپنے آباء اور اجداد کے بلبوتے پر اکڑتا اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ اس کا علاج یہ کرے کہ بندہ اپنا یہ ذہن بنائے، دوسروں کے کارناموں پر گھمنڈ کرنا عقل مندی نہیں ہے بلکہ یہ جہالت، اور آباء و اجداد پر فخر کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے۔ حدیث مبارکہ کا جز پیش کرتی ہوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے والی قوموں کو بازار آ جانا چاہیے، کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تکبر کا ایک سبب عہدہ اور منصب بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنا یہ ذہن بنائے کہ فانی پر فخر نادانی ہے، کیونکہ عزت اور منصب جو ہے یہ کب تک ساتھ دیں گے۔ جس منصب کے بلبوتے پر آج اکڑتے ہیں کل کو چھن گیا تو انہی لوگوں سے منہ چھپانا پڑے گا جن سے آج تحقیر آمیز سلوک کرتے ہیں۔ تکبر کا ایک سبب کامیابی اور کامرانی بھی ہے کہ جب کسی کو پے در پہ کامیابیاں ملتی ہیں تو وہ ناکام ہونے والے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کا علاج یہ کرے کہ بندہ یہ نہیں بھولے کہ وہ وقت ایک سا نہیں رہتا، بلندیوں پر پہنچنے والوں کو اکثر واپس پستی میں بھی آنا پڑتا ہے، ہر کمال کو زوال ہے۔ اسی طرح تکبر کا سبب جو ہے وہ طاقت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور آج کل تو خوبصورتی کے سبب تکبر یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔
تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کی پیدائش بدبودار نطفے یعنی گندے قطرے سے ہوتی. وہ یہی سوچ لینا کہ پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے ہماری؟ ایک گندے قطرے سے. انجام کار کیا ہے اس کا؟ سڑا ہوا مردہ. اور اس قدر بے بس ہے کہ اپنی بھوک پیاس نیند خوشی غم یاداشت بیماری یا موت پر اسے کچھ اختیار نہیں ہوتا. یہ اس قدر بے بس انسان ہے. تو اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی اصلیت حیثیت اور اوقات کو کبھی فراموش نہ کرے. بات کچھ کڑوی ہے لیکن سوچنے کی بات. اپنی اصلیت کو اپنی اوقات کو بھولے نہیں. وہ اس دنیا میں ترقیوں کی منزلیں طے کرتا ہوا کتنے ہی بڑے مقام اور مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، خالق کون و مکا کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. صاحب عقل انسان تواضع اور عاجزی کا چلن اختیار کرتا ہے اور یہی چلن اس کو دنیا میں بڑائی عطا کرتا ہے. ورنہ اس دنیا میں جب بھی کسی انسان نے فرعونیت قارونیت اور نمرودیت والی راہ پکڑی ہے، بسا اوقات اللہ پاک نے اسے دنیا ہی میں ایسا ذلیل و خوار کیا ہے کہ اس کا نام مقام تعریف میں نہیں بطور مذمت لیا جاتا ہے. تو لہٰذا عقل اور فہم کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں اونچی پرواز کے لیے انسان جیتے جی پیوند زمین ہو جائے اور عاجزی انکساری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے. پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس کو کس طرح عزت اور عظمت سے نوازتا ہے اور اس دنیا میں محبوبیت اور مقبولیت کا وہ اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے جو اس کے فضل اور کرم کے بغیر مل جانا ممکن ہی نہیں ہے. متکبر آدمی اپنا برم رکھنے کے لیے ہر برائی کی دلدل میں وہ دھستا چلا جاتا ہے اور ہر اچھے کام سے وہ عاجز ہو جاتا ہے. اپنے دل سے تکبر کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے تواضع عاجزی کا پانی استعمال کرنا یہ بے حد مفید ہے. ایک قول جیسے ہے کہ تواضع یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو نا تو اسے اپنے سے افضل، جس سے بھی ملو اسے اپنے سے افضل جانو، خود کو کم تر جانو. یہ عاجزی انکساری خود میں جو ہے پیدا کرو. رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس گندی بیماری سے محفوظ رکھے، ہمیں تکبر جیسی بیماری سے تمام دلی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اگر ہمیں یہ بیماریاں پائی جاتی ہے تو ہم یہ کوشش کریں اور کوشش میں کامیابی ہم سب کو نصیب ہو. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.